ساؤتھ ایشین ریجن کا آج سب سے اہم سوال: کیا پاکستان اور افغانستان میں تبدیلی جنگ بچ چکا؟ کیا پاکستانی فوج اور تحریک طالبان پاکستان، جس کو TTP کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے درمیان جاری غیر اعلانیہ جنگ کیا فل فلیج وار میں بدل چکی ہے؟ ناظرین، دراصل افغان گورنمنٹ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق پاکستانی فورسز نے افغانستان کے دو صوبے خوست اور پختیاں میں سوموار کی صبح 3 بجے دو گھروں کو نشانہ بنایا، جس میں 8 کے قریب معصوم جانیں گئیں۔ اور دوسری طرف پاکستان کے دفتر خارجہ کی پریس ریلیز کے مطابق پاکستان نے افغانستان میں TTP اور حافظ گل بہادر، جو ایک دہشت گرد گروپ ہے، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 8 کے قریب دہشت گرد ہلاک ہو چکے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے یہ حملہ 16 مارچ کو شمالی وزیرستان کے ایک علاقے میر علی میں پاکستان کی سیکورٹی فورس کی چیک پوسٹ پر ہونے والے حملے کے جواب میں کیا۔ ناظرین، اس چیک پوسٹ کے حملے میں تقریباً 7 کے قریب فوجی نوجوان مارے گئے تھے، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک کپتان بھی شامل تھا۔ اس کے بعد پاکستانی سویلین قیادت اور پاکستان کی آرمی میں ایک غم اور غصے کی لہر پائی جاتی تھی۔ دیکھا جائے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا آغاز کافی بیٹر تھا، کافی تلخ تھا۔ افغانستان نے نہ صرف پاکستان کے وجود کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ افغانستان وہ واحد کنٹری تھا جس نے پاکستان کی یونائیٹڈ نیشن میں ممبرشپ کی مخالفت کی، اور برٹش امپائر جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر ڈیورنڈ لائن کے نام سے چھوڑ کے گئی تھی، افغانستان نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی گریٹر پشتونستان کا نعرہ بلند کر دیا۔ اور ناظرین، ایک طرف گریٹر پشتونستان تھا، ایک طرف گریٹر بلوچستان تھا، اور دوسری طرف انڈیا جیسا ایک مضبوط ملک پاکستان کے وجود کو مٹانا چاہتا تھا۔ ناظرین، اس تناظر میں پاکستان کی اب کہہ لیں جو سیکورٹی فورسز تھی، پاکستانی آرمی تھی، نہ صرف وہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ غالب آئیں، بلکہ پاکستان کی تمام پالیسیز جو فیوچر میں جو مستقبل میں بنائی گئیں، اسی خوف کے لینس سے بنائی گئیں۔ ناظرین، پاکستان نے اسی وجہ سے ہمیشہ افغانستان میں چاہا کہ ایسی گورنمنٹ ہو جو پاکستان کی فرینڈلی ہو اور پاکستان کے جو ایک سرحد ہے ڈیورنڈ لائن، اس کو تسلیم کرے۔ اسی خواہش کی بنا پر پاکستان کے ملٹری سرکل میں اسٹریٹجک ڈیتھ کے نام سے ایک پالیسی پروان چڑھی، جس کا مقصد تھا افغانستان میں ایک فرینڈلی گورنمنٹ لے کے آنا، جو نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو تسلیم کرے، بلکہ گریٹر پشتونستان کا نعرہ لگانے والوں کو افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کرنے دے۔ اسی ڈرونے خواب سے بچنے کے لیے پاکستان نے افغانستان میں کبھی اخوان کے مسلم ریولوشنری کو سپورٹ کیا، کبھی افغان مجاہدین کو پاکستان میں جگہ دی، اور کبھی حکمت یار جیسے وار لارڈز کو سپورٹ کیا، بلکہ 1996 میں بننے والی طالبان کی گورنمنٹ مکمل طور پر پاکستان کے مرہون میں منت تھی، بلکہ پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE واحد کنٹری تھی جنہوں نے طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کیا انٹرنیشنلی۔ مگر 9/11 کے بعد پاکستان کو امریکہ کے پریشر کی وجہ سے طالبان کی حمایت سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد وہ گروپ جس کے خلاف پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا تھا، ان کا آہستہ آہستہ حامد کرزئی اور امریکہ کے ہوتے ہوئے انفلوئنس بڑھنے لگا، بلکہ انڈیا تو حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں اس قدر قدم جما چکا تھا کہ پاکستان کے جتنے بارڈر ایریاز تھے جو افغانستان کے ساتھ لگتے تھے، ان پہ اپنے کونسلیٹ بنا کے باقاعدہ طور پر منظم طور پر پاکستان میں ان کونسلیٹ کے ذریعے دہشت گردی کرنے لگا۔ پاکستان کے سیکورٹی اور عسکری قیادت میں بے چینی سی پیدا کر دی، اور بالآخر پھر 2021 کا وہ دن آ پہنچا جب امریکہ کو بری طرح شکست کھا کر افغانستان سے بھاگنا پڑا، اور بلکہ میں تو کہوں گا پاکستانی قیادت اور پاکستانی عوام کا کنکویسٹ آف کابل پر جشن منانا تو بنتا تھا، جس طرح آپ کہہ لیں کہ ناردرن الائنس اور انڈیا کی افغانستان میں چھٹی ہوئی۔ افسوس کے ساتھ پاکستان نے جس مقصد کے لیے طالبان کو سپورٹ کیا، وہ آج کے دن تک پورے نہ ہو پائے۔ نہ ہی طالبان نے آج تک ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کیا، اور نہ ہی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا بند ہوئی، بلکہ بند ہونا دور کی بات، طالبان کے افغانستان میں آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈی کے مطابق صرف 2023 میں 790 کے قریب پاکستان میں دہشت گرد حملے ہوئے، جس میں 1500 سے زیادہ لوگ
مارے گئے، جس میں ایک بڑا حصہ سیکورٹی فورسز اور پولیس کا تھا۔ اور وہ ٹی ٹی پی، وہ پاکستان تحریک طالبان پاکستان جو 2007 میں بیت اللہ مسعود کی قیادت میں پاکستان میں تشکیل پائی، آج یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق 6 سے 7 ہزار کے قریب ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغانستان میں پناہ گزین ہیں اور آزادی کے ساتھ پاکستان کے خلاف اس کی سرزمین، افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اور بلکہ اب طالبان کے افغانستان میں اقتدار میں آنے کے بعد ٹی ٹی پی پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہے، کیونکہ آج وہ آزادی کے ساتھ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال بھی کر رہی ہے، اور امریکہ کے چھوڑے جانے والے جدید ہتھیار اور امریکہ کی جیلوں میں قید ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آج ٹی ٹی پی کے پاس حاصل کر چکی ہے اور ان دونوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اور جماعت الحرار جیسے اور حافظ گل بہادر جیسے دہشت گرد گروپ، بلکہ حافظ گل بہادر نے ہی 16 مارچ کو ہونے والے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، ان کے ساتھ کر کے پاکستان کے خلاف بغاوت کا، پاکستان کے خلاف جنگ کا علم بلند کر چکی ہے۔ اور اسی ٹی ٹی پی کی وجہ سے آج پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، ان کشیدہ تعلقات کا میرے خیال سے بڑا اہم رول، ایک اہم ذمہ داری افغان گورنمنٹ اور پاکستانی گورنمنٹ کی ہے۔ ناظرین، پاکستان بھی کسی دور میں گڈ اور بیڈ طالبان میں فرق رکھ کر گڈ طالبان کو بھرپور سپورٹ کرتا رہا ہے، اور کسی دور میں آپ کہہ لیں کہ طالبان کی گورنمنٹ بھی ٹی ٹی پی کو پاکستان کے خلاف ایک پریشر ٹیکٹکس کے لیے اور امریکہ کے خلاف استعمال کرتی رہی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔